بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، تکبیر تشریق کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ ذی الحج کے اعمال میں سے ایک تکبیر تشریق والا عمل بھی ہے، جو پہلے 10 دنوں میں ایک حدیث کے مطابق مسند احمد کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں، مطلب ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہوں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ ان 10 دنوں سے زیادہ عمل اللہ کو پسند نہیں، لہٰذا اللہ کی وحدانیت مطلب اللہ کا ایک ہونا، اس کی توحید بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو۔ اللہ کی وحدانیت سے کیا مراد ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اور اللہ کی بڑائی سے کیا مراد ہے؟ اللہ اکبر۔ اور حمد سے کیا مراد ہے؟ وللہ الحمد۔ اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہوں وہ کہنا۔ اس طرح اللہ کی حمد بیان کرنے سے اس کی تعریف، تقدیس، پاکی بیان کرنا، پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک تکبیرات یعنی یہ کہنا۔ ان تکبیرات کو مطلق کہتے ہیں، اور 9 ذی الحجہ کی صبح و فجر کی نماز سے لے کر جو 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک تکبیرات ہیں ان کو تکبیرات مقید کہتے ہیں، یعنی کسی عمل کے ماتحت چلتی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذی الحج کے ان دنوں میں بازار آتے اور تکبیر پکارتے، اور بازار والے بھی آپ کے ساتھ تکبیریں کہنے لگتے۔ اور تکبیرات ہیں کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات ہیں۔ پہلی ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک اونچی آواز سے بازاروں میں کہنا۔ اب بازار میں اونچی آواز سے کہنا، بعض دفعہ آدمی کا ارادہ ہو تو ذہن میں یہ بات شیطان پیدا کرتا ہے کہ دیکھ تو یہ دکھانے کا عمل کرتا ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عمل سے روکنا۔ تو کوئی اونچی آواز سے کہے تو شیطان کہے گا کہ یہ تو دکھلاوا کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو دکھلاوے کے ہیں۔ فرض نماز دکھلاوے کی ہے، جو زکوٰۃ فرض ہے وہ دکھلاوے کی ہے، حج جو ہے وہ دکھلاوے کا ہے، ایسے کئی اعمال دکھلاوے کے ہیں۔ اور پھر جو اس عمل کے اوپر مضبوط رہتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں جی اس جیسا کون عمل کر سکتا ہے، جی یہ تو ولی بندہ ہے، یہ بڑا بندہ ہے۔ یعنی شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ عمل کرے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس عمل کو زندہ کریں، بازاروں کے اندر تکبیر تشریق کہیں۔ اور پھر 9 ذی الحجہ سے فجر کی نماز کے بعد سے یہ تکبیر جو ہے ایک مرتبہ کہنا۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک ایک مرتبہ مرد کا نماز کے بعد اونچی آواز سے کہنا، ایک مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ یہ کہنا واجب ہے۔ اور عورت کا ہر نماز کے بعد یہ تکبیر کہنا واجب ہے، لیکن آہستہ آواز کے ساتھ۔ اور کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا بھی یہ
تکبیرات کا کہنا واجب ہے، اور اس میں ایک دو اہم باتیں ہیں وہ بھی ضرور نوٹ کر لیں کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ یا اکیلے نماز پڑھتا ہے تو جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ اگر کسی نے نماز کے بعد بات کر لی یا کوئی اور عمل کر لیا تو پھر یہ تکبیرات اس کے اوپر واجب نہیں رہتی، یعنی اس نے اپنا واجب عمل جو ہے وہ کھو دیا، ضائع کر دیا ہے۔ تو یہ واجب ہے، اس کا کھو دینا، ضائع کر دینا یہ بہت نقصان کی بات ہے، لہٰذا یہ باتیں ذہن نشین رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر وہ جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے عرفہ کے دن کہا، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام یہ تکبیر تشریق پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔